دوسرا سوال کروں؟ یہ بتائیے، پیرنٹس کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے والدین کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی کیا تھا؟ اب یہاں سے جواب لیتی ہوں۔ عثمان۔ شاباش، کیا نام تھا؟ عثمان۔ جی بچوں، اچھا کوئی مجھے بتائے گا کہ ہم تاریخ اسلام میں جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک خلیفہ، ویسے تو ہم خلیفہ اول کا ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، لیکن ایک اور خلیفہ ہیں جن کا نام عثمان ہے، ان کا کیا، وہ کون ہے؟ کسی کو پتہ ہے کون سا نمبر ہے ان کا؟ تیسرا۔ پورا نام کیا ہے ان کا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن آج ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت عثمان جو ہیں وہ آپ کے والد گرامی ہیں، اور ان کی جو کنیت تھی وہ کیا تھی؟ ابو قحافہ۔ کیا کنیت تھی؟ ابو قحافہ۔ آپ کا شمار عرب کے رؤسا میں، یعنی رئیس لوگوں میں، ویلدی پیپل میں ہوتا تھا۔ کن میں ہوتا تھا؟ جو بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے تھے نا، ان میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ خاندانی، ہم کہتے ہیں نا کہ جدی پشتی امیر تھے، بڑے امیر گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا جو گھرانہ تھا وہ بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ، اچھا یہاں میں ایک میسیج آپ کو اور دیتی ہوں۔ اتنے امیر کبیر شخص، ہوتا کیا ہے یوزولی کہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارا کوئی فرینڈ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت امیر ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے نا؟ بہت زیادہ جب دولت ہوتی ہے تو ہم بہت زیادہ چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ دولت ہمیں کہیں جو ہے وہ تھوڑا سا خود سر بنا دیتی ہے، یا کہیں پہ ہم کسی برائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتی ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر کوئی نہیں ہوتا، بہت اچھی اچھی فیملیز بھی موجود ہیں۔ تربیت میٹر کرتی ہے نا، والدین کی جو تربیت ہے اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے نا بچوں؟ لیکن آپ کے جو والد کے حوالے سے میں بتا رہی ہوں، آپ نے، یعنی آپ کی یقیناً آپ کی تربیت تو اچھی تھی ہی، لیکن آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، تاریخ کی کتب اس کی شاہد ہیں، کہ آپ بچپن ہی سے، یعنی ابتدائی دور سے ہی موحد تھے، یعنی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ کفر و شرک کی آلودگیوں سے دور تھے، حالانکہ بڑے ویلدی تھے، حالانکہ بہت امیر کبیر گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بھی بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، یعنی قریش مکہ میں، سمجھ رہے ہو بیٹا؟ بڑا امیر کبیر آپ کا خاندان تھا۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ کے والد گرامی نے اسلام قبول کیا، اور 97 برس کی آپ نے عمر پائی۔ کتنی عمر پائی؟ 14 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ کون سی ہجری میں؟ چلو اب آپ کی والدہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام کس کو پتہ ہے؟ ام الخیر سلمہ۔ جی، ام الخیر سلمہ۔ کیا نام تھا آپ کی والدہ کا؟ خیر سلمہ۔ اچھا، ام الخیر جو تھی وہ آپ کی کنیت تھی، جیسے ابو قحافہ آپ کے والد گرامی کی کنیت تھی، اور سلمہ آپ کا اسم گرامی تھا۔ ام الخیر، یا اچھا کوئی بھی ایسا نام ہوتا ہے نا بیٹا، جیسے اس کے شروع میں آ رہا ہے، جیسے احمد ہے، ہانی ہے، یا ابو القاسم۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت مبارکہ کیا تھی؟ ابو القاسم۔ کیا تھی؟ ابو القاسم۔ تو آپ کی والدہ کی کنیت کیا تھی؟ ام الخیر۔ اچھا، آپ کی یعنی والد گرامی نے 97 برس کی عمر پائی، اور آپ کی والدہ نے بھی بڑی طویل عمر پائی، پتہ ہے؟ اور مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، اور آپ نے، یعنی آپ نے تو والد گرامی نے تو فتح مکہ کے، میں نے بتایا نا کہ بعد میں اسلام قبول کیا، لیکن جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں انہوں نے بہت پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ بچے کی تربیت کس کی گود میں ہوتی ہے؟ ماں کی گود میں ہوتی ہے بیٹا۔ تو آپ نے تو بہت پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ جو ہیں وہ مدینہ، جو ہجرت مدینہ کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، آپ نے ہجرت مدینہ بھی فرمائی تھی آپ کی والدہ نے، سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جب مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی مسلمانوں نے تو اس میں آپ کی والدہ بھی آپ کے ساتھ شامل تھیں، اور آپ کا جو مدفن ہے وہ کہاں ہے؟ مدینۃ المنورہ میں۔ کہاں پر آپ مدفون ہیں؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں پر ہیں؟ مدینہ منورہ میں، ٹھیک ہے۔